السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے اوپر آنے والے لوگوں نے حلف اٹھانا تھا لیکن کورم پورا نہیں تھا. اسپیکر صاحب نے اجلاس ملتوی کر دیا. کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا. کل سینٹ کا الیکشن ہونا ہے خیبر پختونخوا میں. کیا اب وہ الیکشن ہو سکے گا؟ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں. انڈیا اور پاکستان کے لیجنڈز کے مابین انگلینڈ میں جو میچ ہونا تھا وہ میچ کینسل کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں. کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں. لیکن سب سے پہلی خبر اور سب سے بڑی خبر، آپ کو پتا ہے کہ مخصوص سیٹیں دی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر، آج ان لوگوں نے حلف اٹھانا تھا. جی ہاں جی، آج انہوں نے حلف اٹھانا تھا. حلف برداری کی تقریب تھی لیکن وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اسپیکر صاحب کو. لوگوں نے بتایا، جو حکومتی اراکین ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب یہاں پہ تو کورم ہی پورا نہیں ہے، اور اجلاس پہلے ہی 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ جناب کہ یہاں پہ تو کورم پورا نہیں ہے. اگر کورم پورا نہ ہو تو آپ تو اجلاس جاری نہیں رکھ سکتے. تو پھر اسپیکر صاحب نے 24 جولائی دوپہر 2 بجے تک اجلاس کو ملتوی کر دیا اور وہ جو مخصوص سیٹوں کے اوپر لوگ آئے تھے وہ حلف نہیں اٹھا سکے. لیکن آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہاں پہ جو اپوزیشن ہے، جی ہاں جی، وہاں پہ جو اپوزیشن ہے ان کے اراکین کی تعداد اس وقت 27 ہے، اور اسمبلی کا کورم پورا کرنے کے لیے آپ کو 37 بندے چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ٹوٹل 27 بندے. یعنی وہ اپوزیشن جس کے پاس کورم پورا کرنے کے لیے بندے نہیں ہیں، ان کو اتنی زیادہ مخصوص سیٹیں بانٹ دی گئیں، جتنی ان کی جنرل سیٹیں اس سے زیادہ ان کو مخصوص سیٹیں دے دی گئیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس نظام کے اندر، کہ وہ لوگ جن کے پاس اتنا نمبر نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کا کورم پورا کر سکیں، ان کو اتنی زیادہ مخصوص سیٹیں دے دی گئیں، اور دوسرے لوگ جن کے نہ آنے کی وجہ سے کورم پورا نہیں ہوا ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. ووٹ کس کا، سیٹیں کس کو مل رہی ہیں؟ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت جو وہاں کی اپوزیشن ہے، ان کے مابین ایک فارمولہ بتایا گیا کہ طے پا گیا ہے. علی امین صاحب کی خواہش ہے، کچھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیگر دوستوں کی خواہش ہے کہ بغیر انتخاب کے، یعنی بغیر ووٹ ڈالے ہوئے 6 سیٹیں ہم لے لیں، 5 سیٹیں ان کو دے دی جائیں. اور کچھ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں جی وہ خدشہ ہے کہ ہمارے بندے ٹوٹ جائیں گے. لیکن اس نظام کے اندر بچا کیا ہے جو آپ اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی فارمولہ طے کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے اس نظام کے اندر جس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا ایشو ہے؟ اگر نظام مزید ایکسپوز ہوتا ہے تو آپ ہونے دیں. کتنے بندے آپ کے ٹوٹ جائیں گے؟ میجورٹی تو کبھی بھی آپ کی نہیں ٹوٹے گی. وہ لوگ تو ایکسپوز ہونے چاہیے. تو ایسی کون سی قیامت ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کورم نہیں پورا کر سکتی ان کو اتنی زیادہ مخصوص سیٹیں دی جا رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ سینٹ کے معاملے کے اوپر ایک طرح سے کمپرومائز کر رہے ہیں. اور دوسرا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس کے اوپر کافی زیادہ بحث وغیرہ ہو رہی ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب نون لیگ کی جو وہاں پہ حالت ہے، نون لیگ کے سابق وہاں پہ سی ایم ہے پیر صابر شاہ. مجھے نون لیگ کے ایک وفاقی وزیر نے یہ بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پیر صابر شاہ صاحب کا نام فائنل کیا تھا ٹکٹ کے لیے، سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، اور دوسرا جو نام تھا وہ اختیار ولی کا تھا. لیکن ان دونوں میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. امیر مقام صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ مل گیا. ان دونوں کے پتہ نہیں کاغذات بھی جمع ہو سکے یا نہیں ہو سکے، وہ اسی کنفیوژن میں سارا معاملہ وہاں پہ پھنسا رہا. لیکن کسی بندے نے، کسی کارکن نے، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. یہی حالت آپ کی وہاں پہ نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی والے طلحہ محمود صاحب کو سینیٹر لے کے آنا چاہتے ہیں، کوئی کارکن نہیں بول رہا، کوئی بندہ نہیں بول رہا. اور ایک اور اگر آپ دیکھیں جو مخصوص سیٹیں، یہاں پہ تو حلف نہیں ہوا، قومی اسمبلی میں تو حلف ہو جائے گا. مخصوص سیٹیں جو آئی ہیں، جو این اے کے لیول کے اوپر آئی ہیں، اس میں خیبر پختونخوا سے سمر بلور صاحبہ کو نون لیگ نے ممبر بنوا دی ہے. ایک دن پہلے انہوں نے جماعت جوائن کی، اے این پی کو چھوڑا، اور اگلے دن ان کو ممبر قومی اسمبلی بنا دیا گیا مخصوص سیٹ کے اوپر. لیکن نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی، نہ اس کے اوپر کسی نے تنقید کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان سیاسی جماعتوں کی کیا حالت ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ 24 تاریخ کو یہ حلف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کل یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو، جہاں پہ ان کا اتنا زیادہ نظریاتی کارکن ہے، جہاں پہ ان کو
ووٹ عوام نے عمران خان صاحب کے نام پہ دیے، ایک مخصوص نظریے کے اوپر دیے، وہاں پہ ان کو اپنے کارکنوں کو آگے لے کے آنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیے، کہاں پہ ثانیہ نشتر صاحبہ، کل ایک ٹی وی پروگرام میں کچھ لوگ جو ہیں جو اکثر حکومت کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ثانیہ نشتر صاحبہ کی جگہ مشال یوسفزئی صاحبہ کو ٹکٹ دے دیا۔ میں نے کہا یہ تو ان کی جماعت کی ممبر ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جس مرضی کو دیں، لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ نشتر اتنی بڑی شخصیت تھی، اس وقت وہ گیوی کو، دنیا بھر کی ایک سب سے بڑی چیریٹی جو ویکسینز کرتی ہے دنیا بھر میں، بڑے بڑے لیڈران سے وہ ملتی ہیں، وہ اس کی سی ای او ہیں، لیکن اس نظام کو وہ قابل قبول نہیں تھی، ان کو یہاں سے ہٹا دیا گیا، کس کو بٹھا دیا گیا اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ حالت ہے کہ اس نظام کے اندر کسی قابل بندے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ریحام خان صاحبہ نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ابھی سے گھبرا رہی ہیں، لیکن میرا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی ہے ریحام خان نے، پاکستان ریپبلک پارٹی PRP، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ابھی سے گھبرا رہی ہیں۔ بس یہ خبر ہی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اب کون کون سی سیاسی جماعت کتنا گھبرا رہی ہے وہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، پر یقیناً وہ گھبرا رہے ہوں گے کہ ریحام خان صاحبہ نے جماعت بنا لی ہے۔ اچھا، لالا موسیٰ میں کچھ اسپیشل بچوں کا ایک سکول ہے جو بتایا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے وہاں پہ بنا ہوا ہے، اور اس کا نام تبدیل کر کے جناب مریم نواز اسکول فار اسپیشل ایجوکیشن رکھ دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے بنوایا تھا وہاں پہ، پر اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسکول کا نام تبدیل کر کے مریم نواز صاحبہ کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ بہت سارے کلینکس کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو فیصل آباد کا دکھایا تھا، اسکول فار اسپیشل ایجوکیشن تھا، وہ بھی جہاں پہ کمشنر یا DC صاحب گئے ہوئے تھے، وہ پورا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا تھا، اس کا بھی نام تبدیل کر کے مریم نواز صاحبہ کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ ہر چیز کا نام، ہر دوسرے منصوبے کا نام مریم نواز صاحبہ کے نام پہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ چیز نہیں دیکھی۔ بڑی سنجیدگی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں، بلکہ میری جس بھی بندے سے بات ہوئی ہے اس نے کہا ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ آئی ہیں جو ہر دوسرا تیسرا منصوبہ اپنے نام پہ کر رہی ہیں، اپنی تصاویر لگا رہی ہیں۔ سیلاب آیا ہے اس کے اوپر بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ ہر چیز کا نام، سیلاب کا نام بھی پھر مریم نواز رکھ دیں، یہاں پہ ہر چیز کا نام وہی رکھ دیں، بلکہ پورے صوبے کا نام رکھ دیں مریم نواز کا صوبہ۔ آئی ڈونٹ نو بھلا عالم یہ کیا ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، کوئی سائیکالوجی اس کو کوئی کسی طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہے، کوئی یونانی فلسفہ اس کو کسی طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، لیکن اٹس بیونڈ مائی کمپریہنشن کہ کوئی شخص اتنا زیادہ نرگسیت کا کیسے شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے کہ آپ اپنے نام پہ ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگا رہے ہیں، یہ میری ٹو بی آنےسٹ کمپریہنشن سے تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے تو آپ ضرور بتائیے گا، اس طرح تو بادشاہت میں بھی نہیں ہوتا۔ اب وہاں پہ بھی تھوڑا سا وہ جو ہے کرتے ہیں کہ یار عوام کو چڑ چڑھ جائے گی کہ پیسہ عوام کا، اور ہر جگہ پہ ہم نے اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، لیکن اپنے نام، اپنی تصویریں، بہترین قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اور زبردست کام چل رہا ہے۔ اچھا، جو زائرین کے غائب ہونے کے حوالے سے ایک بیان دیا گیا تھا وزارت مذہبی امور کی جانب سے کہ جی 40,000 زائرین غائب ہو گئے ہیں ایران میں یا عراق میں، اب اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ریمارک ہے یہ انہوں نے واپس لے لیا، اپنا بیان انہوں نے واپس لے لیا وزیر صاحب نے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہوتا، آپ نے کس اعداد و شمار کے مطابق یہ بیان دیا تھا کہ لوگ غائب ہوئے ہیں، اور اب کس وجہ سے آپ یہ بیان واپس لے رہے ہیں؟ انڈیا اور پاکستان کے لیجنڈز کے مابین جو میچ ہونا تھا انگلینڈ میں، اب اس کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ بھارتی پلیئرز نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اب اس میں دو تین چیزیں، ایک طرف پاکستانی میڈیا میں یہ خبر آئی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ شاہد افریدی کو ٹیم میں شامل کرنے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ منسوخ۔ یہ خبر اس طرح کی ہے کہ جی کچھ بھارتی پلیئرز نے کہا کہ اگر شاہد افریدی صاحب کھیلیں گے تو ہم نہیں کھیلیں گے، لیکن میں نے پورا بھارتی میڈیا چھان مارا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے، جو شیکھر دھون صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، دیگر یہ ان کی میڈیا آؤٹ لیٹس کی تصویریں، کہیں پہ بھی انہوں نے شاہد افریدی کا نام نہیں لیا ان خبروں کے اندر۔ واللہ عالم یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلگام کا جو اٹیک ہوا اس کی وجہ سے ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، پر یہ پاکستانی میڈیا نے آئی ڈونٹ نو بیچ میں یہ شاہد افریدی صاحب کا نام کہاں سے آ گیا، یہ کیا چکر ہے مجھے نہیں پتا، ٹو بی آنیسٹ۔ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ ہم نے ان کی وجہ سے نہیں کھیلنا، لیکن کسی بھی پلیئر کا بیان میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ میں نے جو بھارتی میڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ صرف یہ ہے کہ جناب ہم جو پہلگام اٹیک ہے اس کی وجہ سے ہم پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ شاہد افریدی صاحب ہو جائیں یا دیگر لوگ ہو جائیں،
انہوں نے کیوں نہیں انکار کیا بھارت کے ساتھ کھیلنے سے؟ کیا پیسہ ملنا ہے اس میچ کے اوپر؟ بھائی اٹیک تو بھارت نے پاکستان کے اوپر کیا تھا، پاکستان کے اندر مساجد کو شہید کیا، پاکستان کے اندر عام شہریوں کو شہید کیا، سولینز کو ٹارگٹ کیا. پہلے دن 2 درجن سے زیادہ سولین شہید ہو گئے جو انہوں نے میزائل حملے کیے. یہ پر پاکستان کی طرف سے کسی پلیئر کی غیرت نہیں جاگی کہ جی ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا. نہ ان کی ٹیم ادھر آتی ہے، ہماری ہاکی ٹیم بھی جانے کے لیے تیار تھی، وہ تو پریشر پڑا تو پھر اس کو نہیں بھیجا گیا. اور اب انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا، الزام لگایا. اگین پوری دنیا میں ہے الزام لگ رہا ہے کہ جی بھارتی پلیئر جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ پاکستان نے مبینہ طور پہ پہلگام ٹیرر اٹیک کروایا تھا. کیا پاکستانی کھلاڑیوں کا یہ نہیں بنتا تھا کہ یہ پہلے کہتے یہ ادھر پھر رہے ہیں جناب، ان کو وہ ہے کہ جی ہم نے میچ کھیلنا ہے اور بڑا یہ اور وہ. بھائی آپ کہتے پہلے، کون سی ایسی احساس کمتری ہے کہ ہمیشہ وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ان کی ٹیم ادھر نہیں آتی، ہم دبئی جا کے کھیلتے ہیں. ہمارا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان ہی نہیں آئیں گے، ہم اپنی ٹیم وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. تو کون سا ایسا احساس کمتری کا ہم شکار ہو چکے ہیں کہ بھائی ہر موقع کے اوپر ہم اپنی سکی کرواتے ہیں؟ تو حیرت تو اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے پلیئرز نے کیوں نہیں انکار کیا. شاہد افریدی صاحب نے تو اس دور کے اندر سارا بڑا زبردست، جب یہ جنگ چل رہی تھی کبھی وہ ادھر بھی جاتے تھے کبھی ادھر بھی جاتے تھے، ان کو انکار کرنا چاہیے تھا کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ تو ہم نہیں کھیلیں گے. لیکن دوسری طرف سے انکار ہوا اور اب یہ خبر یہ رپورٹ کی جا رہی کہ جی وہ شاہد آفریدی صاحب کی وجہ سے. اب ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا، پر ایسی کہیں پہ بھی میں نے انڈیا کے میڈیا کے اندر ایسی کوئی رپورٹنگ نہیں دیکھی. وہ پہلگام کا الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں، دہشت گردی کا الزام پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے دہشت گردی کروائی ہے. جھوٹا الزام لگایا پوری دنیا میں، کہیں پہ وہ ایک ثبوت نہیں پیش کر سکے. پھر جنگ بھی انہوں نے شروع کی، حملہ بھی انہوں نے کیا، جوتے بھی کھائے، اور اس کے بعد اب ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ کنفرم کیا کہ ان کے 4 یا 5 طیارے بھی گرے، اور جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. لیکن ہمیں بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیشہ وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ہمیں بھی انکار کر دینا چاہیے. پاکستان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم کوئی نہیں، کچھ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی میچ کچھ نہیں کھیلیں گے. یہاں پہ وہ جے شنکر آیا تھا تو یہاں پہ بھی ذہنی غلاموں نے سٹوریاں دینی شروع کر دی تھی، کرکٹ ہوگا، کرکٹ ڈپلومیسی ہو. بھائی اتنے کیوں ہم ان کے پاؤں میں بچھے جا رہے ہیں؟ وہ پاکستان پہ وہ حملے کروائے. کل ہی جو کوئٹہ کے قریب ایک حملہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، جو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارا ایک میجر شہید ہوا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ انڈین پراکسیز نے کیا ہے. جس قسم کا اکوپمنٹ انہوں نے استعمال کیا، جا کے 7 بم لگا دیا اور ادھر میں وہ میجر صاحب کی شہادت ہو گئی ہے. ینگ لڑکا تھا وہ. کتنے ہمارے روز افسران، جوان، پولیس والے، عام شہری شہید ہو رہے ہیں بسوں سے اتار کے. جن کو مارا جا رہا ہے وہ کون مار رہے ہیں؟ وہ بھارت کی پراکسیز ہی تو کر رہی ہیں. تو ہم کیوں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ لیکن کیا ہمیں وہ احساس نہیں ہے؟ ان کے پلیئرز بہت زیادہ حساس ہیں. وہ ہمارے ایکٹرز کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. ادھر پورے ملک کے اندر شور پڑ جاتا ہے، میڈیا کس طریقے سے رپورٹ کرتا ہے. ہم کھیلنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. بھائی تھوڑا سا ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے نا. اب ایک دفعہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو وہ تو اس کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بار بار اگر آپ اپنا سر جا کے سامنے رکھیں کہ جوتا پہلے ادھر مارا تھا، اب ادھر مارو، اب ادھر مارو، تو پھر آپ کا اپنا قصور ہے نا. ہمیں خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کے پلیئر جناب وہ سارے باتیں کا ہربھجن صاحب بھی کر رہے ہیں اور وہ یوسف پٹھان صاحب بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کون بھی کر رہا ہے. اس طرح کے جو پلیئرز ہیں ان کو تو زیادہ وہاں پہ ایشو ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی حب الوطنی ظاہر کرنی ہے. جو بھی وہاں پہ مائنورٹی، چاہے مسلمان ہے، چاہے سکھ ہے یا کوئی اور ہے، ان کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کا تو وہاں پہ رہنا محال ہو جائے. وہاں پہ چاہے جتنے بڑے آپ سپر سٹار ہوں، جو مرضی ہوں، اگر آپ کا تعلق مائنورٹی سے ہے تو بہت ساری جگہوں پہ تو آپ گھر نہیں خرید سکتے. وہ جو یہاں پہ نفرت بانٹنے والا شاعر آیا تھا ان کا، جاوید اختر، جس کے پاؤں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اس کی بیوی نے خود ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کہیں پہ گھر خریدنا چاہتے تھے لیکن اس سوسائٹی میں ان کو گھر نہیں دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اور دیگر بھی بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ ایسا ایشو پیش آتا ہے. تو کیا صرف ہمیشہ ہم اپنا ساری آگے رکھتے رہیں گے؟ بھائی ہم اگر اتنی ہیرو گیری کرنے کا ہمیں شوق ہے تو ہمیں تو سب سے پہلے جو سب سے بڑے ہیرو گیری سب سے زیادہ کر رہے ہیں ان کو انکار کرنا چاہیے تھا کہ اس دہشت گرد ملک کے ساتھ ہم نے نہیں کھیلنا. لیکن اب پھر یہ خبر آ رہی ہے اور پوری دنیا اس کو ایسے رپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو الزام تھا مبینہ دہشت گردی کا، اس کی وجہ سے انڈین پلیئرز نے بائیک آؤٹ کیا. اور وہ WCL نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں جی ان کی دل آزاری ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کہ وہ جو پہلگام کا جو اٹیک تھا
اس کا ثبوت آج تک انہوں نے دیا نہیں، لیکن نیریٹو کی جنگ تو وہ جیت گئے، اور ادھر ہم جو ہے وہ ہیرو گیری بنانے میں لگے ہوئے کہ جی اس کی وجہ سے نہیں کھیلا جا رہا، تو اس کی وجہ سے نہیں، پاکستان دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف ہیں، وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو مجھے تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، مجھے تو اس چیز پہ حیرت ہے کہ کیا کوئی ایسا دن آئے گا کہ جس دن ہم یہ چیز سنیں گے کہ پاکستانی پلیئرز نے انکار کر دیا کہ ہم ان سے نہیں کھیلتے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔